السلام علیکم ناظرین، پروگرام تونسہ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یا خان بزدار۔ میں اپنا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں معروف تجزیہ نگار نصر اللہ بلوچ۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ شکریہ یا خان۔ نصر اللہ بھائی، سوشل میڈیا پر تونسہ یونیورسٹی کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ کافی دنوں سے چل رہا ہے، آپ اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے یہ لوگوں کی کنیکٹیویٹی اور جلد از جلد رابطے کی سب سے بڑی وجہ بنا ہے۔ اخبار کے زمانے سے اب ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ ایک بندہ پوسٹ کرتا ہے اور کافی دور تک دیکھی جا سکتی ہے۔ تو مختلف ادوار میں سوشل میڈیا کے مختلف ٹرینڈز رہے ہیں، لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اپنی اویئرنیس کو بڑھایا ہے اور روابط بڑھے ہیں لوگوں کے۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پر نوجوان جو ایک جامع انداز میں اپنے علاقے کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور دو لفظوں میں مانگ رہے ہیں کہ تونسہ کو یونیورسٹی دو، یہ میرے خیال میں بہت ہی تاریخی وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگ، اور اس تحریک کو آپ کا چینل فالو کر رہا ہے اور دوسرے چینل فالو کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چینلز بات کرتے ہیں، لوگوں میں جاتی ہے بات، یہ بات لوگ خود کر رہے ہیں اور خود نوجوان کر رہے ہیں۔ آپ کا چینل اس کو فالو کر رہا ہے، یہ میرے خیال میں نوجوانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ٹرینڈ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میڈیا بھی اس پہ بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ مزید آگے کیسے جائے گا؟ مزید آگے یہ جائے گا کہ سیاستدان جو ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں لوگوں کا اکٹھ ہو، کہیں لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں۔ بعض لوگ مطلب یوں بھی ہوتا تھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ایک سیاستدان نئے ابھر رہے تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ کہیں رش میں میری تصویر نظر آئے، تو وہ پلکمبر والی منڈی پہ جا کے انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا تھا۔ تو جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں سیاستدان خوش ہوتے ہیں، جا کے جگہ پہ اکٹھے ہوں، فزیکلی کہیں اکٹھے ہوں وہ بھی، اور کسی موضوع پر اگر لوگوں کا اکٹھ ہو رہا ہو وہاں تو سیاستدان کو جاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اس موضوع پر، اس جگہ پر جاتے ہوئے۔ تو یہ جو ٹرینڈ بن رہا ہے اور اسی طرح مستحکم انداز میں چلتا رہا تو میرے خیال میں یہاں کے جو سیاستدان ہیں، سیاسی حلقے ہیں، ہر لیول کے، یونین لیول کے، تحصیل لیول کے، ٹاؤن کمیٹی کے سیاستدان یا صوبائی اسمبلی کے سیاستدان کہہ لیں یا نیشنل اسمبلی کے، وہ اس ٹرینڈ کو جتنا آپ ٹرینڈ بڑھاتے جائیں گے وہ اس کو فالو کرتے جائیں گے اور اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا شروع ہو جائیں گے تاکہ ہم عوام کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ یونیورسٹی آف تونسہ کیسے بنے گی، یہ کیوں ضروری ہے، اس سے اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل حل ہوں گے؟ آپ کی سوال تو ٹھیک ہے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ اس سے صرف اسٹوڈنٹس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اسٹوڈنٹس کے یہ مسائل ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس کو سفری جو ہے مشکلات، گھر سے باہر جانے میں وہ آسانی ہو جائے گی اور اپنے گھر میں اپنے رہن سہن یہیں رکھ کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں کہ ان کے والدین کے مسائل کتنے حل ہوں گے۔ جو غریب علاقہ ہے ہمارا، مہنگائی ہے، 100 مسائل ہیں یہاں پہ۔ ایک تو ان کے ہاسٹل کے اخراجات کا ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ گھر میں رہنا پڑے گا ان کو، وہ دور دراز علاقوں سے بھی اب یونیورسٹی میں آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی میس کے اخراجات ہیں، وہ کم ہو جائیں گے۔ اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر فرض کر لیں آپ کے ہر سال یہاں سے تونسہ سٹی سے یا ہماری تحصیل سے 1000 بچے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ جانے کی استعداد رکھتے ہیں، اور جانے کی استعداد سے مراد صرف یونیورسٹی کی فیس نہیں ہے، یہ تمام اخراجات جو اضافی ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ پڑھ جاتے ہیں ان کو جب گھر سے باہر جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ 2000 بچے جو صرف مطلب جو اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور صرف فیس بھر سکتے ہیں، باقی اخراجات نہیں ہیں، وہ بھی تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ ترقی کر جائیں گے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پہلے ہی 2 یونیورسٹیاں ہیں، لیکن وہ صرف ڈی جی خان میں ہی ہیں، ضلع راجن پور میں، ضلع مظفر گڑھ اور ضلع لیا میں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو تحصیل لیول پہ یہ یونیورسٹی کیسے بنے گی؟ کیمپسز تو ہیں لیکن وہ سرکاری یونیورسٹی اس لیول کی نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی تو میرے خیال میں اس دور میں بنی ہے، میر چاکر رند یونیورسٹی۔ میر چاکر رند وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی کاوشوں سے ہی بنی ہے۔ بالکل۔ تحصیل لیول پہ بھی کہیں یونیورسٹی نہیں ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پنجاب کی تو کسی تحصیل میں؟ یونیورسٹی کے لیے تحصیل لیول کا ہونا ضروری نہیں ہے، یونیورسٹی کے لیے آپ دور دراز علاقوں میں جہاں بھی چاہتی ہے گورنمنٹ بنا لیتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کمراٹ کا علاقہ ہے، وہ دور دراز علاقہ ہے، گلگت بلتستان کے ایریا میں آتا ہے چترال کے ساتھ، تو وہاں یونیورسٹی ہے۔ وہ تو میرے خیال میں بھوڑ سے بھی چھوٹی بستی ہے، کیونکہ وہاں وہ ایکسیس سب لوگوں کو ملتی ہے۔ جس طرح تونسہ ہے، اس کے سارے علاقے کے لوگ رہن سہن اور ان کا تمام معاشی ہب، تجارتی ہب یہی ہے۔ تو یہاں کی یونیورسٹی جو ہے کو سلمان کے لوگوں کو اور بیٹ کے علاقوں کو اور یہاں ڈیرہ اسماعیل خان تک جتنی ہمارا علاقہ جا رہا ہے وہاں سب کو ایزی ایکسیس ہوگی اگر یہاں یونیورسٹی بن جائے تو۔ ہمارے حکمران اور عوام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ عوام یہی کر سکتے ہیں کہ اس بات کو مختلف انداز میں، بنگڑے کی تھاپ پہ، ڈھول پہ، جھمر پہ، شادیوں میں یونیورسٹی مانگنے کا ایک ٹرینڈ بنا دیں، جس طرح ایک زمانہ تھا کہ شادی پہ بھی گو نواز گو ہو رہا ہوتا تھا۔
تو ٹرینڈ بنانا عوام کا کام ہے، اور بنے ہوئے ٹرینڈ پہ خوشیاں بکھیرنے کے لیے اور اپنے ووٹرز کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آنا، یہ سیاستدان کا اپنا کام ہے۔ آپ ٹرینڈ بناتے جائیں، وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا پیریں دے بیرن، یہ سیاستدان کو پتہ ہے کہ پیریں دے بیرن، جتنا ہم عوامی مطالبے کو سینے سے لگائیں گے، عوام کے جذبات کو، عوام کی خواہشات کو پورا کریں گے، اتنا سرخرو ہوں گے وہ۔ حکمران اس بارے حکمرانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حکمرانوں کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ جو حکمران جتنی آواز زیادہ اٹھائے گا، دیکھیں ایک تو ہیں وزیر اعلیٰ ہمارے علاقے کے، انہوں نے تو جب پبلک کا ایک بات ان کے سامنے جائے گی، وہ تو انہوں نے کہہ دینا ہے کہ چلیں بھی شروع کریں، اس پہ کام جلدی تیز کر دیں۔ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، ایم این اے صاحب ہیں، مزے کی بات بتاؤں کہ ایم این اے صاحب نے تو مطلب پہلے تونسہ اس سے الیکشن سے بھی پہلے جب وزیر اعظم چلائی تھی، جلسہ تھا، انہوں نے بھی ایک یونیورسٹی کا کہا تھا، وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا تھا کہ تونسہ میں نمل یونیورسٹی بنائی جائے گی، مگر اس پر تاحال کوئی کام نہیں ہوا، نہ کوئی 22 کروڑ کی آبادی ہے، وزیر اعظم کو اپنے وعدے بھی یاد نہیں رہتے۔ تو ایم این اے صاحب کو چاہیے کہ یہ وعدہ بھی یاد دلائیں کہ نمل یونیورسٹی ہو اور سرکاری یونیورسٹی ہو، تاکہ وہ کم فیسوں میں زیادہ لوگ پڑھ سکیں۔ نمل کی سیٹیں تو بہت کم ہوتی ہیں، ٹیلنٹڈ بچے جائیں گے وہاں جائیں گے، جو اور بچے پڑھنا چاہتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں چلنا چاہتے ہیں، ان کو بھی مواقع ملنے چاہیے۔ اور ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں، جو تونسہ شریف سے ہیں، ان کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اگر اس طرح رزسٹ کروں گا اور میرے ووٹر اس سے خوش ہوں گے اور میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کاموں کا رخ اپنے حلقے کی طرف موڑوں گا۔ یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے یا برا ہے، یہ الیکشن ثابت کریں گے۔ ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ تونسہ یونیورسٹی کے ٹرینڈ کو بھی وہ فالو کریں، کیونکہ یونیورسٹی سے 285 اور 86 کے دونوں کے عوام کا اور نوجوانوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ بالکل، تونسہ یونیورسٹی اب بچے بچے کی آواز بن چکی ہے، اور اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ یہ صاحب اقتدار لوگوں تک ہماری یہ آواز پہنچے۔ نصر اللہ بلوچ صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا جاؤں، یہاں پہ تونسہ یونیورسٹی جو منظور ہو چکی ہے، اس کے لیے نام کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ نام یہ لوگوں کے لیے بن رہی ہے، تو لوگ اس پہ زیادہ آواز اٹھائیں، تونسہ اس کا نام ہونا چاہیے۔ ہمارا پیارا ایک نالا بہتا ہے جس سے تونسہ کے شعراء، ادیب، وہ جو ہیں وہ اس کو بلندیوں پہ لے جاتے ہیں، اس کی بڑی عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ سنگھڑ کو اس نام سے ہو سکتی ہے، آپ کو سلیمان کے نام سے بنا سکتے ہیں، آپ جو بھی نام ہوں، لوگ اپنا پسندیدہ نام بھیجیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، وہ بتائیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ اگر کوئی شعراء کلام اپنا پیش کریں اور اس پہ مزید اس ٹرینڈ میں اپنی جان ڈالیں، تو یہ ان کا بھی حصہ ہوگا، ہم سب کا حصہ ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ کا چینل بھی پبلک کی ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ پروگرام کر رہا ہے، دوسرے چینل بھی اس پبلک کی ڈیمانڈ کو، ٹرینڈ کو فالو کریں گے، مزید بات آگے بڑھی۔ ہو سکتا ہے کوئی دن نوجوان یہ کہیں چلیں بھی ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن ہم جو ہے کلمہ چوک پر، ہم کمال پارک میں، ہم کسی اور جگہ اکٹھے ہو کے اس کو فزیکلی پروو کریں گے کہ تونسہ کے کتنے لوگ یونیورسٹی مانگتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کالجز کھل رہے ہیں، یونیورسٹیاں ہمارے ڈگری کالج کھل رہے ہیں، ہائی اسکول کھل رہے ہیں۔ کوئی اور ٹرینڈ ہو سکتا ہے کہ ہم کلمہ چوک پہ گزرتے ہوئے یہ کوئی بورڈ لگائیں گے، یا کلمہ چوک پہ گزرتے ہوئے کوئی ایسی سگنیچر دیں گے کہ ہم یونیورسٹی مانگتے ہیں۔ کئی ٹرینڈ چل سکتے ہیں، جب لوگ آگے بڑھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے اور اس کو نت نئے رنگ میں آگے بڑھانا چاہیے۔ یونان صغیر کہلائے جانے والے اس تحصیل تونسہ کے لیے یونیورسٹی کی اب اشد ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نصر اللہ بلوچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ دوست بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، تونسہ کے لیے کون سی یونیورسٹی اور اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ آپ نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور اس ویڈیو کو میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں شیئر کر دیں، تاکہ یہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچ سکے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ تونسہ کو یونیورسٹی جلد از جلد، تونسہ کے لیے یونیورسٹی جلد از جلد دیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔